गुड़िया बेटी, मैंने डिब्बे में 2 लड्डू रख दिए हैं। रास्ते में अगर भूख लगे तो वो लड्डू खा लेना। ठीक है मम्मा, क्या अब मैं जाऊं? हाँ गुड़िया बेटी, अब आप जाएं। गुड़िया अपना सामान उठाती है और घर से निकलती है। गुड़िया आज अपनी मौसी के घर जा रही थी। गुड़िया बहुत खुश थी। रास्ते में गुड़िया की सहेली मीना बैठी हुई थी। गुड़िया अपनी सहेली मीना के पास रुकती है। मीना, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपनी मौसी के पास जा रही हूँ। मैं अपनी मौसी की बेटी के साथ खेलूंगी और उसके साथ जंगल की सैर करूंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है गुड़िया। क्या तुम्हारी मौसी की बेटी तुम्हारा इंतज़ार कर रही है? मेरी मम्मा ने कल मेरी मौसी को फ़ोन कर दिया था। मेरी मौसी की बेटी मेरा बेचैनी से इंतज़ार कर रही होगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। गुड़िया फिर से उड़ती है। उड़ते उड़ते गुड़िया को भूख लग जाती है। वो एक जगह बैठती है और अपना डिब्बा खोलती है। गुड़िया अभी लड्डू खाने ही वाली थी कि वहाँ एक भूखा तोता आ जाता है। छोटी चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे खाने को कुछ दे दो। अंकल तोते, मेरे पास ये 2 लड्डू हैं। एक लड्डू आप खा लें और एक लड्डू मैं खा लेती हूँ। आपकी भूख भी मिट जाएगी और मेरी भूख भी। गुड़िया अपना एक लड्डू तोते को दे देती है। तोता लड्डू खाता है और गुड़िया को दुआएं देता हुआ वहाँ से चला जाता है। माँ ने कहा था अंधेरा होने से पहले पहले दूसरे जंगल पहुँच जाना। अब मुझे उड़ना होगा, शाम होने ही वाली है। गुड़िया फिर से उड़ती है। तेजी से उड़ती हुई गुड़िया दूसरे जंगल अपनी मौसी के घर पहुँच जाती है। गुड़िया की मौसी गुड़िया को शरबत देती है। गुड़िया शरबत पीती है और अपनी मौसी से पूछती है, मौसी, चुन्नी कहाँ है? क्या आपने चुन्नी को मेरे आने के बारे में नहीं बताया था? गुड़िया बेटी, मैंने बताया था, लेकिन वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने चली गई। वो आने ही वाली होगी। थोड़ी देर बाद गुड़िया की मौसी की बेटी चुन्नी घर आ जाती है। गुड़िया आगे बढ़कर चुन्नी से मिलने लगती है तो चुन्नी उसे पीछे हटने का कहती है। पीछे पीछे हो जाओ, मेरे पंख गंदे हो जाएंगे। ये सुनकर गुड़िया हैरान हो जाती है। चुन्नी, मैं वही गुड़िया हूँ जिसके साथ तुम बचपन में सारा दिन खेला करती थी। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन अब मैं छोटी नहीं रही, मैं बड़ी हो गई हूँ और मेरी दोस्ती अमीर पक्षियों से है। मैं तुम जैसी गरीब गुड़िया से दोस्ती नहीं करना चाहती। चुन्नी की मम्मा चुन्नी को डांटती है, लेकिन चुन्नी दूसरे कमरे में जाकर लेट जाती है। गुड़िया बेटी, चुन्नी की बातों का बुरा मत मनाना। ना जाने क्यों चुन्नी आजकल गुस्से में ही रहती है। फिर दूसरे दिन चुन्नी घर से निकल जाती है। गुड़िया भी चुन्नी के पीछे पीछे उड़ती है। चुन्नी अपने अमीर दोस्तों के पास जाकर बैठ जाती है। सबके पास मोबाइल फ़ोन थे और मोबाइल पर अपनी अपनी गेम्स खेल रहे थे। चुन्नी, चुन्नी मेरी बहन, मैं बहुत देर से आपको आवाज़ दे रही हूँ, आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम मेरे पीछे क्यों आई हो? चलो जाओ, घर चली जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी। मैं आपकी बहन की तरह हूँ, मौसी की बेटी बहन की तरह होती है। लेकिन चुन्नी, आप मुझसे दोस्ती क्यों नहीं करती हो? इसलिए कि मुझे अमीर पक्षियों से दोस्ती करना पसंद है। देखो, मेरे दोस्तों के पास अपने मोबाइल हैं, किसी के पास गाड़ी तो किसी के पास मोटर बाइक है। फिर चुन्नी अपने एक अमीर दोस्त के साथ गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और गुड़िया चुन्नी को देखती रह जाती है। चुन्नी और उसका दोस्त जब घने जंगल में पहुँचते हैं तो उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। चुन्नी, गाड़ी तो खराब हो गई, अब हम क्या करें? मौसम भी ठीक नहीं, ना जाने
کب بارش شروع ہو جائے۔ چنی نے ابھی اتنا کہا ہی تھا کہ تیز بارش شروع ہو جاتی ہے اور چنی کا دوست جلدی سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چنی اپنے دوست کو آواز دیتی ہے لیکن وہ اس کی بات سنے بنا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ میرے تو پنکھ ابھی چھوٹے ہیں، میں تیز بارش میں نہیں اڑ سکتی۔ میں تھوڑی دیر جھاڑیوں میں بیٹھ جاتی ہوں، جب بارش رکے گی تو اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ چنی جھاڑیوں میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جب گڑیا گھر جاتی ہے تو چنی کی مما گڑیا سے پوچھتی ہے، گڑیا بیٹی چنی کہاں ہے؟ باہر بہت تیز بارش ہے لیکن چنی ابھی تک گھر لوٹ کر نہیں آئی۔ ماسی میں تو چنی کے پیچھے گئی تھی لیکن چنی نے مجھ سے بات کرنے سے منع کر دیا اور وہ اپنے دوست کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ اب کیا ہوگا؟ نہ جانے چنی کس حال میں ہوگی۔ باہر کا موسم بہت خراب ہے۔ ماسی آپ چنتا نہ کریں، میں ابھی جنگل جاتی ہوں اور چنی کو ڈھونڈ کر لاتی ہوں۔ گڑیا گھر سے نکلتی ہے۔ گڑیا تیز بارش میں اڑتی ہوئی گھنے جنگل میں جاتی ہے اور چنی کو آواز دیتی ہے، چنی چنی کہاں ہو؟ چنی تم کہاں ہو؟ چنی کے پنکھ پوری طرح کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس چکے تھے۔ چنی جھاڑیوں سے نکلنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتی۔ وہ رونے لگتی ہے، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، مجھے ان جھاڑیوں سے باہر نکالو، میں یہاں مر جاؤں گی۔ جیسے جیسے چنی اپنے پنکھ فڑفڑاتی ایسے ہی اس کے پنکھ جھاڑیوں میں پھنستے جاتے۔ پھر گڑیا وہاں آ جاتی ہے، چنی شانت ہو جاؤ، میں آ گئی ہوں، میں آپ کو ان جھاڑیوں سے ابھی باہر نکالتی ہوں، آپ کے پنکھ گھائل ہو جائیں گے۔ گڑیا کانٹے ہٹاتی ہے اور اپنی موسی کی بیٹی چنی کو کانٹے دار جھاڑیوں سے باہر نکالتی ہے۔ میں اپنے دوست کی گاڑی میں بیٹھ کر یہاں آئی تھی لیکن میرا دوست مجھے تیز بارش میں چھوڑ کر چلا گیا۔ چلو چنی گھر چلیں، باقی کی بات گھر جا کر کریں گے۔ گڑیا میں کبھی تیز بارش میں نہیں اڑی، اس لیے مجھے بارش میں اڑنا نہیں آتا، میں کیسے اڑ پاؤں گی؟ میں ہوں نا، میں آپ کو سہارا دوں گی اور آپ میرے ساتھ ساتھ اڑنا۔ پھر گڑیا چنی کو سہارا دیتی ہے اور چنی گڑیا کے ساتھ ساتھ اڑتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں گڑیا چنی کو ساتھ لے کر گھر پہنچ جاتی ہے۔ چنی کی مما چنی کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے، چنی میری بیٹی تم کہاں چلی گئی تھی؟ پتہ ہے میں کتنی پریشان تھی۔ مما میں تیز بارش میں پھنس گئی تھی، میرے پنکھ کانٹوں میں پھنس گئے تھے، اگر گڑیا سمے پر نہ پہنچتی تو شاید آج میں زندہ نہ بچتی۔ پھر چنی کی مما گڑیا کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور چنی سے کہتی ہے، دیکھا بیٹی، مصیبت میں اپنے ہی کام آتے ہیں۔ جہاں آپ کے پرانے دوست آپ کو چھوڑ کے، وہاں آپ کی بہن گڑیا نے آپ کی مدد کی۔ گڑیا بہن مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے بہت برا برتاؤ کیا لیکن پھر بھی آپ نے میری جان بچائی، آج سے ہم دونوں سہیلیاں ہیں۔ پھر چنی گڑیا سے دوستی کر لیتی ہے اور وہ دونوں پورے جنگل کی سیر کرنے جاتی ہیں۔ چنی گڑیا کو اپنا جنگل دکھاتی ہے، جنگل کے پھل دکھاتی ہے اور پھولوں کا باغیچہ بھی دکھاتی ہے۔ پھولوں کے باغیچے کے پاس بیٹھ کر چنی اور گڑیا گھنٹوں باتیں کرتی ہیں اور پھر شام ہوتے ہی دونوں اپنے گھر کو لوٹ جاتی ہیں۔ پیارے دوستو، دوست وہی ہوتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے، جو برے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑ دیں، وہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے۔
اور پیارے دوستوں، اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اسے لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ رانو چڑیا کی ایسی کہانیاں سننے کے لیے یوٹیوب سرچ بار میں رانو چڑیا کی کہانی لکھیں یا پھر یہ بٹن دبا کر بول کر کہیں رانو چڑیا کی کہانی۔ یہ کیلے کا پیڑ میرا ہے، میں ہی اس کیلے کے پیڑ سے کیلے توڑوں گا، میں توڑوں گا کیلے۔ کبوتر اور کالو کوا ایک دوسرے سے لڑائی کر رہے تھے جب وہاں رانو چڑیا آ جاتی ہے۔ کبوتر کوے نہ لڑو، لڑائی مت کرو آپس میں۔ چڑیا اسے سمجھا دو، میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں، اس کیلے کے پیڑ کے سارے کیلے میرے ہیں۔ چڑیا جب یہ کیلے کا پیڑ چھوٹا تھا میں تب سے اس پیڑ کو پانی دے رہا ہوں، اور اب جا کر کوا اس پیڑ پر قبضہ کرنے آ گیا۔ کبوتر بھیا چھوڑ دیں لڑائی، آپ میرے ساتھ آئیں، ہم میدان سے جا کر دانا کھا لیں گے، آپ کیلے کوے کو ہی دے دیں۔ گندا کوا، برا کوا، تو ایک دن روئے گا، پچھتائے گا، دیکھ لینا۔ کبوتر رانو چڑیا کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ کوا کیلے کے پیڑ سے بڑا گچھا کیلوں کا توڑتا ہے اور اپنے گھر لے جاتا ہے۔ سارے کالو پتی جی، آج تو کمال کر دیا تم نے، اتنے سارے کیلے لے آئے ہو۔ جلدی بتاؤ کہاں رکھوں، بہت بھاری ہے، میں تھک گیا ہوں۔ سارے گھر میں تو بھوجن ہی بھوجن ہے۔ اچھا ایسا کرو، تم یہ کیلے وہاں صندوق کے اوپر رکھ دو۔ کالے کووں نے کچھ چرا کر، کچھ چھین کر اور کچھ اکٹھا کر کے اپنا گھر پوری طرح بھوجن سے بھرا ہوا تھا۔ کبوتر سے چھین کر لایا ہوں یہ کیلے۔ بہت اچھا کیا، وہ گندی آنکھوں والا مجھے بہت برا لگتا ہے۔ کالو جی، سنا ہے طوطے کی مکئی کی فصل بھی تیار ہے۔ ہاں چنتا نہ کرو، کل میں وہاں ہی جاؤں گا۔ دوسرے دن کالو کوا ایک تھیلا لے کر طوطے کے مکئی کے کھیت میں چلا جاتا ہے اور جا کر مکئی کے بھٹے توڑنے لگتا ہے۔ طوطا بھی وہاں آ جاتا ہے۔ اوے کوے، یہ مکئی کیا تیرے باپ کی ہے؟ نہیں، یہ مکئی تیرے باپ کی ہے، اس لیے تو میں یہ توڑ رہا ہوں، روک سکتا ہے تو روک لے۔ چل بھاگ یہاں سے، آیا گنڈا کہیں کا۔ کوا طوطے کو گرا لیتا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ کر اسے اپنی چونچ سے مارنے لگتا ہے۔ بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مارنے کے بعد کوا مکئی کے بھٹوں سے بھرا ہوا تھیلا اٹھا کر چلا جاتا ہے۔ بہت بھاری ہے، جلدی بتاؤ گوری کہاں رکھوں، اب تو گھر میں جگہ ہی نہیں بچی ہے۔ کیا ہے اس میں کالو، پہلے بتاؤ تو۔ اس میں مکئی کے بھٹے ہیں، ابھی طوطے کے کھیت سے لایا ہوں۔ وہاں شیلف پر رکھ دو۔ کوا وہ مکئی شیلف پر رکھ دیتا ہے۔ گوری پیار سے کوے سے کہتی ہے، کالو پتی جی، یہ جو 3 دن پرانا دانا ہے وہ کل تم اپنی ماں کو دے آنا۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی گوری کہتی ہے، کالو جی، ماں جی کو مکئی بہت پسند ہے، میں یہ مکئی اپنی ماں کو دے دوں گی۔ نہ میں اپنی ماں کو وہ 3 دن پرانا دانا دوں گا، اور نہ ہی تم اپنی ماں کو یہ مکئی دو گی۔ گوری چپ کر جاتی ہے۔ مجھے اناج، دانا، پھل اور بھوجن جمع کرنے کا شوق ہے، دیکھنا ایک دن میرے گھر میں دانا رکھنے کو جگہ کم پڑ جائے گی۔ وہ دن تو آنے ہی والا ہے، دیکھو ہر طرف اناج کی بوریاں، پھل اور دانا ہی دانا ہے ہمارے گھر میں۔ ایک بوڑھی کوی کووں کے دروازے پر آتی ہے۔ گوری دروازہ کھولتی ہے۔ کوی، میں بھوکی ہوں، مجھے ایک دانا دے دو۔ چل بھاگ، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کوئی دانا نہیں ہے۔ بیٹی کوی، دیکھ رہی ہوں تمہارا گھر تو اناج سے بھرا ہوا ہے، ایک دانا دے دو۔ چل بھاگ یہاں سے۔ گوری کوی بوڑھی کوی کو دھکا دیتی ہے اور بوڑھی کوی دور جا کر گرتی ہے۔ کوی، یاد رکھنا، یہ بھوجن اور دانا ہی تجھے لے ڈوبے گا، ایک دن تم اپنے کیے پر پچھتاؤ گی۔ کچھ دنوں بعد کوا رانو چڑیا کے گھر جاتا ہے اور اس کا بارشوں کے لیے جمع کیا ہوا سارا دانا چرا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ چڑیا جب شام کو اپنے گھر آتی ہے تو رونے لگ جاتی ہے۔ میرا بارشوں کے لیے رکھا ہوا دانا کوئی چرا کر لے گیا، اب میں کیا کھاؤں گی؟ کوا دانا لے کر گھر جاتا ہے۔ گوری، یہ دانا رکھنے کو تو کہیں جگہ ہی نہیں ہے، اب میں یہ دانا کہاں رکھوں؟ کالو جی، یہ دانا تم کہاں سے لائے ہو؟ یہ دانا میں رانو چڑیا کے گھر سے لایا ہوں۔
रुको, मैं ये घोंसला उठाकर घर से बाहर रखती हूँ और तुम ये दाना इस जगह पर रख दो। फिर गौरी कव्वी अपना घोंसला उठाकर घर से बाहर रख देती है और कौवा वो दाना घर में रख लेता है। रात हो जाती है। कौवों के घर में इतनी जगह भी ना थी कि वो अपने घर में घोंसला रख सकें। कालू जी, मेरा घोंसला बाहर पड़ा है, मैं अपना घोंसला कहाँ रखूं? गौरी, हम घोंसला इन बोरियों के ऊपर रख लेते हैं और वहाँ ही सो जाते हैं। फिर गौरी घोंसला उठा कर लाती है और कालू कौवा वो घोंसला बोरियों के ऊपर रख देता है। दोनों कौवे घोंसले में लेट जाते हैं। कालू जी, अब बस कर जाओ, पूरा घर भर चुका है, अब तो ना घर में बैठने को जगह है ना खड़े होने को। देखा देखा, मैंने पूरे घर को अनाज से भर लिया। कौवा और कौवी सो जाते हैं। आधी रात को तेज हवा चलती है और कौवों का घर ज्यादा बोझ होने के कारण हिलने लगता है और थोड़ी ही देर में धड़म से जमीन पर गिर जाता है। कौवा और कौवी अनाज की बोरियों के नीचे दब जाते हैं। कालू, कालू कहाँ हो? मैं यहाँ हूँ, मकई के नीचे। तुम कहाँ हो गौरी? मैं यहाँ गेहूं की बोरी के नीचे। सुबह हो जाती है और जंगल के सारे पक्षी कौवों का घर गिरा हुआ देखकर वहां आ जाते हैं। वो अब बताओ, ये केले किसके हैं, मेरे या तुम्हारे? कबूतर, कबूतर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और सारा अनाज ले लो। कबूतर अपना केलों का गुच्छा उठाकर ले जाता है। चिड़िया अपना गेहूं का दाना ले जाती है और तोता भी अपनी मकई उठा लेता है। लेकिन कौवे वहाँ ही बाकी अनाज की बोरियों के नीचे दबे हुए काएं काएं करते रहते हैं और कोई भी उनकी मदद करने वाला ना था।